نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو شارحین نے لکھی ہے کہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کم از کم 10 کے برابر ہوتی ہے۔ تو رمضان کے اگر 30 روزے ہوں تو یہ 600 بن جائیں گے، اور 6 روزے یہ رکھے تو 300 بن جائیں گے، اور 10 روزے رکھے تو 60، یہ تو 360 اسلامی سال کے دن تقریباً 360 بنتے ہیں۔ تو گویا کہ پورے سال اس شخص نے روزہ رکھا۔ لیکن جیسے کہ اس دفعہ رمضان کے 29 روزے پاکستان میں ملے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان اپنے مقام پر حق ہے۔ یہ جو توجیہ بیان کی ہے یا تفصیل یا تشریح بیان کی ہے، یہ علماء کی طرف سے ہے، اور انہوں نے سمجھانے کے لیے، وضاحت کے لیے بیان کی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تشریح کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کریں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ روزے اگر 29 ہوں یا 30 ہوں، بہرحال جس نے شوال میں 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ان 6 کو ملا کر پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے روزے چاہے 30 ہوں یا 29، ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ذکر نہیں کی جاتی، لیکن وہ خود بخود کلام مشروط ہوتا ہے کہ یہ انہی روزوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوں۔ ایسے روزے کے جو حرام کھا کر رکھے جائیں اور ان روزوں کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی رعایت نہ کی جائے، گناہوں کا سلسلہ جاری ہو، گالی گلوچ ہو، گندے مناظر کا دیکھنا ہو، ان کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے کہ ایسے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ ویسے تو جو کامل تقوی کے ساتھ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ تو حاجت سے بے نیاز ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزوں کو درجائے قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے جو یہ 6 روزے رکھیں اس سے پہلے اپنے سابقہ رمضان کے روزوں کے بارے میں احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا رب کریم اگر ان روزوں کے رکھنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، جان بوجھ کر یا غلطی سے اس کو درگزر فرما لے، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اب یہ 6 روزے انتہائی تقوی، پرہیزگاری اور احتیاط کے ساتھ رکھ لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ 6 روزے اس وقت قبول ہوں گے کہ جب آپ عید کے دوسرے دن سے رکھنا شروع کریں گے۔ تو دیکھیں شریعت کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ چاہے دوسرے دن سے رکھیں، چاہے آپ 1 ہفتے بعد رکھنا شروع کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ 1 روزہ رکھیں، پھر 2 دن کا گیپ کر لیں، پھر 1 روزہ رکھیں۔ بس یہ ہے کہ شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ 6 کی تعداد مکمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت اور ثواب عطا فرما دے گا۔